بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل اللہ کی زمین پر زندگی انسان گزار تو رہے تھے، مگر ان کا طرز پتھر کا تھا۔ ان کے شب و روز کے معمولات بے معنی اور مقصد زندگی سے خالی تھا۔ ضد انا ان کا مذہب تھا، ہٹ درمی تعصب اور دشمنی ان کی پہچان تھی۔ جہالت پر اترانے والے، خود ساختہ نظریات کو مذہب کا نام دینے والے، کسی بھی قیمت پر اپنی ضد جھوٹی شان و شوکت چھوڑ کر حق بات کہنے یا تسلیم کرنے کو قطعی تیار نہ تھے، بلکہ اپنی بدعمالیوں کے نشے میں بدمست تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انسانی قدریں بھیانک خواب کی طرح ڈراؤنی ہو کر رہ گئی تھیں۔ اصول و ضوابط طاقت کی نظر ہو چکے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ماحول اور معاشرہ تھا۔ شرافت حیا سوز کفن میں سو رہی تھی۔ چالاکی، مکاری، بدماشی اور کمینگی اپنی پوری آنکھیں کھولے ماحول پر اپنے بے رحم خونی پنجے گاڑ چکی تھی۔ زندگی کے مقاصد لہو و لعب کی محفل میں کھو چکے تھے۔ رشتوں کے تقدس کو نسلی امتیازات اور طبقاتی مراتب اور دولت کے نشے نے گندا کر کے رکھ دیا تھا۔ بڑھاپا سسک رہا تھا، معصومیت لرز رہی تھی، صنف نازک حیوانوں سے بدتر سلوک سہ رہی تھی۔ روشنی اندھیروں کی غلام ہو چکی تھی، سچائی جھوٹ کی لونڈی بن چکی تھی، عدل ظلم کا حمایتی بن چکا تھا، انصاف ناانصافی کا ساتھی ہو چکا تھا۔ پھولوں پہ کانٹوں کا راج تھا، بہاروں پر خزاؤں کا غلبہ تھا، اصولوں پر مرضی غالب تھی، جائز سے ناجائز معتبر تھا، شراب پانی سے مقدس ہو چکی تھی، جوا، سود، شراب اور بدکاری عزت کے نشان بن چکے تھے، حق تلفی حقوق کو تباہ و برباد کر چکی تھی، باپ کی شفقت سنگ دلی کا روپ دھار چکی تھی، دوسروں کا مال و جان اور عزت پر پرائے اپنا حق سمجھ کر شب خون مارتے تھے۔ عزتوں اور حقوق کی پامالی رات کا تماشا تھا، دن رات کا تماشا تھا، کوئی پوچھنے والا نہ تھا۔ ظلم کی انتہا یہ کہ اللہ کی زمین پر بسنے والے انسان، اللہ کا دیا ہوا رزق کھانے والے، اپنے حقیقی مالک، اپنے رازق جو صرف اللہ ہے کو بھول کر پتھروں کی دنیا میں کھو گئے۔ توحید بھلا دی گئی، عبادت کھو دی گئیں، دین ابراہیمی رسم و رواج شرک و بدعت کی نظر ہو چکا تھا، صدقات و خیرات اپنے بزرگوں کی بنائی ہوئی مورتیوں کے نام پر نظر و نیاز کر کے بھلا دیے گئے۔ اپنے رب کی وحدانیت کو بھول کر 360 خود تراشیدہ پتھروں کی مورتیاں جو اپنے بزرگوں کے نین و نقش پر گھڑی گئی تھیں، کعبۃ اللہ میں سجا کر اپنی حاجات اپنے خالق جو حقیقی خالق اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ان کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اپنی نیاز جبین کو اللہ کے در پر جھکانے کی بجائے اپنے بزرگوں کے بت جو اپنے ہی ہاتھ سے تراشے تھے ان کے سامنے سر جھکاتے تھے۔ رب کی ربوبیت کے انکار کے ساتھ ساتھ یہ انسانیت کی بھی ایسی تذلیل تھی کہ ذلت بھی لرز اٹھی۔ مختصر یہ کہ انسان ذلت کی ان اتھاہ گہرائیوں میں گر چکا تھا جس کے سامنے ہر ذلت خود شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ہر سو اندھیرا تھا، شرک تھا، ظلم تھا، خرافات تھیں، بدعات تھیں، بربریت تھی، عریانی تھی، فحاشی تھی، رہزنی تھی، رشوت تھی، نا امیدی تھی، برائیاں ہی برائیاں تھیں۔ یہ معاشرہ غاصبوں کا معاشرہ تھا، لٹیروں کا معاشرہ تھا،
ضدی ہٹ دھرموں اور ہوس پرستوں کا معاشرہ تھا، ڈاکوؤں اور چوروں کا معاشرہ تھا، جوا بازوں اور سود خوروں اور بدکاروں کا معاشرہ تھا۔ اس بدحال معاشرے میں امید نا امید ہو کر ختم ہو رہی تھی، سسک رہی تھی، مر رہی تھی۔ ایسے نازیبا معاشرے کے بدحال وقت میں رب العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، جو گلستان ویران تھا آپ کی آمد سے مہک اٹھا، جو ماحول تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا شمع رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے چلملا اٹھا، بر کے خونی پنجوں کی گرفت بے طاقت ہو کر دم توڑ گئی، بگڑے ہوئے لوگ سنورتے چلے گئے، کھوئے ہوئے حقوق واپس مل گئے، خوف و ہراس کی جگہ امن اور خوشی نے لے لی۔ شرک و بدعت مٹ گئے، توحید و سنت کا علم بلند ہو گیا، دشمنیاں دوستیوں میں بدل گئیں، انسانی قدریں رشتوں کے تقدس اور حقوق کے معاملات بحال ہو گئے، اجڑی ہوئی زندگیاں سنور گئیں، راہزن رہنما بن گئے، لٹیرے محافظ بن گئے، آوارگی دم توڑ گئی، حیا سروں کا تاج بن گیا۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپائے رحمت بن کر، شمع ہدایت بن کر گم شدہ منزلوں کا پتہ دیا، صراط مستقیم کی خبر دی، مخلوق اپنے خالق کی معرفت حاصل کر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت، کوشش اور سلیقہ محبت سے خون کے پیاسے اثار اور قربانی کا بے مثال نمونہ بن گئے۔ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، اب علم کے چمکتے بلند و بالا مینار بن گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نفرتیں محبتوں میں تبدیل ہو گئیں، شیروں کے دل دادا اور رقص و سرود کی محفلیں سجانے والے عزتوں کے رکھوالے بن گئے۔ آپ کی آمد بابرکت سے بھٹکے ہوئے انسان جنتوں کے وارث بن گئے۔ سامعین کرام، وہ ذات جس کے دنیا میں آنے سے بدقسمتی خوش قسمتی میں بدل گئی، کون بدبخت ظالم ہے جو اپنے ایسے رحمت والے نبی کی آمد پر دل و جان سے خوش نہ ہو۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی کے سامنے کائنات کی ہر خوشی چھوٹی ہے، ہیچ ہے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی سے دراصل خوشی کا مقام بنا، خوشی کی حیثیت بنی۔ اگر یہ خوشی نہ ہو تو کائنات میں کسی خوشی کی کوئی حیثیت، کوئی مقام، کوئی پہچان نہیں۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں دل سرشار ہیں، شب و روز روشن ہیں، ایمان زندہ و تابندہ ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے خوش ہوئے، انہوں نے آپ کے لائے ہوئے پیغام کو سینے سے لگایا ہے، اور وہ ہر در چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ کے در کے فقیر بنے، ہر آستانے سے بے نیاز ہو کر اپنے رب کے در کی چوکھٹ پہ سجدہ ریز ہو گئے، دنیا داروں کے بنائے ہوئے نظام سے بیزار ہو کر قرآن و سنت کے نظام پر پکے ہو گئے، اپنی حاجات کا دامن ہر بت خانے، ہر مزار خانے سے چھڑوا کر اپنے حقیقی معبود، اپنے حقیقی داتا، اپنے حقیقی غوث، اپنے حقیقی مشکل کشا، اپنے حقیقی حاجت روا اور اپنے حقیقی غریب نواز اور حقیقی دستگیر جو صرف اور صرف اللہ ہے کے سامنے اپنے دامن کھول کر بچھا دیے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے مشن قرآن و حدیث کو سینے سے لگا کر ہر جشن سے منہ موڑ کر دنیا کو دکھا دیا کہ وہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوش ہو گئے، فرحاں ہو گئے، قرباں ہو گئے، سرشار ہو گئے۔
اسی لیے دنیا کے ہر جشن سے بیزار ہو گئے، رب کے در کے غلام ہو گئے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام مشن پہ پیغام پر دل و جان سے نثار ہو گئے۔ سامعین کرام، اہل ایمان، اہل علم سے، عقل سے، اہل دل سے، اہل انصاف سے، بڑے ہی ادب سے ہاتھ جوڑ کر کہ آنے والے کے پیغام کو جان جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو سمجھ جائیں۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ آنے والا جو پیغام لے کر آئے، وہ پیغام، وہ دعوت سن کر خوشی ہے، وہ مشن کو اپنا کر خوش ہو، تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور صاف ہے کہ اس کی آمد سے خوشی ہوتی ہے۔ اگر آنے والے کے پیغام کو چھوڑ دیا جائے اور مرضی اپنی کی جائے، اس کا آنا خوش نہیں کرتا بلکہ ناخوش کرتا ہے۔ حبیب کبریا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پہ ہر مسلمان دل و جان سے خوش ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی مقررہ تاریخ سند صحیح سے ثابت نہ ہے۔ اس سلسلے میں بعض مورخین اور حساب دانوں نے اپنے اپنے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ رقم کی ہے، لیکن یہ سب ان کی اپنی رائے ہے، اور قرآن و حدیث اور اقوال صحابہ سے اس معاملے میں سب کے سب خاموش ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کے چند حوالے جو مورخین کی رائے پر مبنی ہیں پیش خدمت ہیں۔ سب سے پہلا حوالہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 26، اور مصنف اس کے احمد رضا خان بریلوی صاحب، وہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت باسعادت 8 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح مولانا سلیمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ اور الرحیق المختوم کے مصنف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی کتاب یعنی سلیمان منصور پوری نے رحمت للعالمین کی جلد 1 صفحہ 53 پہ لکھا، اور مصنف صفی الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی الرحیق المختوم کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 83 پہ لکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت باسعادت 9 ربیع الاول ہے۔ اسی طرح البدایہ والنہایہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 260، ابو الفدا اس کے مصنف ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول پیدا ہوئے، اور پیر عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنیۃ الطالبین حصہ دوم صفحہ نمبر 122 پہ لکھتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم یعنی عاشوراء کے دن پیدا ہوئے، اور اسی طرح امام طبری رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنی تاریخ میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 156 پہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری کی ساری رائے پہ مبنی باتیں ہیں، ان کے لیے کوئی بھی حوالہ بسند صحیح ثابت نہیں ہے۔ اور اسی طرح تاریخ ولادت پہ مورخین نے اختلاف کیا ہے، لیکن 12 ربیع الاول کو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کہہ کر جلوس نکالنے والے اور جشن منانے والے، 2 مسنون عیدوں میں تیسری عید کا اضافہ کرنے والے، لڈیاں اور بھنگڑے ڈالنے والے، بازاروں میں شور کرنے والے، فلمی گانوں کی طرزوں پر نعتیں پڑھنے والے، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو جشن بنانے والے، یہ چند لوگ ہیں
جو اپنی مفاد پرستی اور اپنے علم کے حوالے سے کورے ہونے کا سے مولویت کا لبادہ اوڑھ کر سادہ لو مسلمانوں کو اس طرح کے رستوں پر لگا رہے ہیں، اور یہ سارے سادہ لو لوگوں کو جو حوالے دے کر باتیں سنا کر بہلاتے ہیں اور اس نئی ایجاد میں شامل ہونے کو کہتے ہیں، اس کے بھی حوالے کچھ درج ذیل ہیں، میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ بھی دھیان سے سن لیجئے۔ سب سے پہلا حوالہ جو اس معاملے میں دیا جاتا ہے یعنی جشن کے حوالے سے، تو وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 164 ہے، لقد من اللہ علی المومنین والا، کہ بے شک اللہ کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور یہ جو ترجمہ ہے یہ کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اور یہ کنز الایمان کا ترجمہ امام احمد رضا خان صاحب بریلوی نے لکھا۔ تو اس کی تفسیر کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی تفسیر جو ہے وہ کس طرح سے بیان ہوئی ہے، اور تفسیر کا حوالہ بھی دے دیتے ہیں۔ اچھا جی، اس کی تفسیر میں لکھا گیا، یعنی قسم ہے اللہ کی، بے شک اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر انعام فرمایا جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس لیے کہ آپ کی ذات سے صرف انہی حضرات نے نفع پایا، تو اس لیے کہ ان کے نسب سے، یا یہ کہ ان کی جنس سے اور ان کی زبان میں مبعوث فرمایا تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ سکیں، یعنی قرآن کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ تفسیر فیوض الرحمان، اور یہ لکھی تفسیر علامہ شیخ اسماعیل حقی نے، اور ترجمہ اردو ترجمہ اس کا تفسیر روح البیان، اور یہ ترجمہ کرنے والے وہ جو ہیں وہ شیخ ہیں تفسیر اور حدیث کے مولانا ابو صالح محمد فیض اویسی، تفسیر پارہ نمبر 4 صفحہ نمبر 142، یعنی یہ جو آیت ہے یہ قرآن کے حوالے سے بیان ہوئی۔ تو دوسرا حوالہ سورہ مائدہ کی پارہ نمبر 6 ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 7، اور یہ ترجمہ جو میں پڑھنے لگا ہوں یہ امام احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اور یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر۔ تو سامعین کرام، اب یہ جو آیت ہے اس کی جو تفسیر لکھی گئی وہ لکھی سید محمد نعیم مراد آبادی نے، جو نعیم الدین مراد آبادی نے، جو اس آیت کی تفسیر انہوں نے لکھی، وہ ملاحظہ کریں کہ تمہیں مسلمان کیا، یعنی یہ احسان ہے اللہ کا کہ اللہ نے تمہیں مسلمان کیا۔ انصاف سے فیصلہ فرمائیں کہ اس تفسیر سے کیا ولادت نبی کا جلوس ثابت ہو رہا ہے؟ تو اسی طرح کہ اگر اللہ نعمت اللہ علیکم سے مراد جلوس نکالنا، یہ نہیں کہ نعمت اللہ نے عطا کی ہے، احسان کیا ہے، تو یہ بات نہیں۔ اچھا، اگلا حوالہ ہے کہ سورہ ابراہیم آیت نمبر 34، اور یہ ترجمہ بھی احمد رضا خان بریلوی صاحب کا میں پڑھنے لگا ہوں کنز الایمان سے، کہ اور اگر اللہ کی نعمتوں کو گنو تو شمار نہ کر سکو گے۔ اسی طرح آگے ایک اور بات ہے کہ سورہ یونس آیت نمبر 58 یعنی 58، تو اس کا ترجمہ بھی احمد رضا خان صاحب کا جو میں پڑھنے لگا ہوں کہ تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اس کی رحمت، اور اس پر چاہیے کہ خوشی کریں۔ تو اس آیت کی جو تفسیر سید محمد نعیم مراد آبادی نے کی ہے، آئیے وہ پڑھتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے، یعنی
इसकी तफसीर में सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी ने क्या लिखा कि ये जो बात हुई है ना अभी कि जो रहमत आप पे अल्लाह ने नाज़िल की है या की है, तो तुम फरमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसकी रहमत और उस पर चाहिए कि खुशी करें। तो इससे मुराद, अल्लाह की रहमत से मुराद क्या है? इस्लाम है, और उसकी रहमत से मुराद कुरान है। तो ये कि फ़ज़ल अल्लाह से फ़ज़लुल्लाह से कुरान और रहमत से अहदीस मराद हैं। ये ख़ज़ाइनुल अरफ़ान फ़ी तफ़सीरुल कुरान। तो मोहतरम ये हवाले हैं। अगला हवाला पारा नंबर 24 में है, सूरत अल मोमिन है, आयत नंबर 83 है, और ये तर्जमा भी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी साहब का है जो मैं पढ़ने लगा हूँ कि तो जब उनके पास उनके रसूल दलीलें लाए तो वो उसी पर खुश रहे जो उनके पास दुनिया का इल्म था, यानी और उन्होंने इल्म अम्बिया की तरफ इल्तफ़ात ना किया, उसकी तहसील और उससे इंतफ़ा की तरफ से मतवज्जो ना हुए, बल्कि उसको हकीर जाना और उसकी हंसी बनाई, और अपने दुनियावी इल्म को, जो दुनियावी इल्म है, को हकीकत में जोहल, दुनियावी इल्म को जो हकीकत में जहल हैं पसंद करते हैं। ये ख़ज़ाइनुल अरफ़ान फ़ी तफ़सीरुल कुरान यानी सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी। तो ये चीज़ें आपके सामने मैंने चंद हवाले जो है ना वो बयान कर दिए हैं, और इसी तरह आगे कुछ चीज़ें आप देख लें कि मुफ्ती अहमद यार ख़ान नईमी गुजराती अपनी किताब जाउल हक़ व ज़ाहक़ल बातिल के हिस्सा अव्वल के सफ़ा नंबर 236 पर लिखते हैं कि जिस बादशाह ने पहले इसको ईजाद किया, यानी ये जो जश्न वाली बात है, और वो शाह अरबल है, जिसने पहले इसको ईजाद किया वो शाह अरबल है, और इब्ने वहिया ने इसके लिए मिलाद शरीफ की एक किताब लिखी जिस पर बादशाह ने उसको 1000 अशरफियाँ दी। जाउल हक़ हिस्सा अव्वल सफ़ा नंबर 236। इसी तरह एक और हवाला है कि मरूफ़ आलम दीन मौलवी अब्दुस समीर रामपुरी वो लिखते हैं कि मिलाद शरीफ का मुअय्यन करना बाद में हुआ, यानी 6वीं सदी के आखिर में, और ये हवाला अनवार साते माह बराहीन काते सफ़ा नंबर 163 तबा कराची 1987। और अगला जो है ना वो हवाला देख लीजिए कि जो वो ये लिखा है कि इस जश्न के या इस तौर तरीक़े के जो मरवजा हमने मिलादुन नबी में डाला है कि इसके मुअज्जद फ़ातिमी खुलफ़ा थे। ये अल्लामा मुकरेज़ी अल मवाइज़ वल अतबार बिज़िक्र अल हफ्ज़ व अल आसार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 490 के इसके मुअज्जद फ़ातिमी खुलफ़ा थे। ये सुन्नत रसूल नहीं है, और ना सहाबा की जो है ना सुन्नत है, और ना तबा ताबीन की तबा ताबीन की, और ना आइमा मुहद्दिसीन की, ना आइमा अरबा की। तो उसके बाद एक हवाला है कि अल्लामा अबुल अब्बास अहमद बिन अली अलकशंदी ने सहीउल आशी फ़ी सनात अल-अफ़शा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 498 पर लिखा कि इसके मुअज्जद फ़ातिमी खुलफ़ा थे, यानी ये भी एक हवाला है। अब इससे आगे बहरहाल जो भी हो, इस्लाम में ये एक नया काम है कि जिसको उलमा ने जिसका एतराफ़ किया है, और अब गौर व फ़िक्र की अपील है। तो भाइयों, एक किताब लिखी गई, ये किताब लिखी है अल हाफ़िज़ अल कारी मौलाना मुफ्ती ग़ुलाम हसन कादरी, सफ़ा नंबर 101। किताब का नाम बुखारी पढ़ो सारी पढ़ो। वो लिखते हैं कि हमारे ज़माने में बेहतरीन बिदअत हर साल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न वलादत
منانا ہے، اور یہ ساری کتابیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ تو اسی طرح اگلی بات سن لیجئے کہ علامہ محمد الیاس قادری، عطار قادری رضوی، انہوں نے اپنی کتاب فیضان سنت کے صفحہ نمبر 1111 پر لکھا، کسی نے عید میلاد منانے کا طریقہ نکالا، کسی نے عید میلاد منانے کا طریقہ نکالا اور پھر اس میں چراغاں اور سرسبز پرچموں اور مرحبا کی دھومیں مچاتے مدنی جلوسوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی انہوں نے یہ کہا کہ یہ چیزیں ساری بعد میں بنائی گئی ہیں، اور انہوں نے اپنی ہی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بدعت ہے، ہمارا بدعت کے بغیر گزارا نہیں۔ بہرحال جال حق و زاحق الباطل صفحہ نمبر 239 پہ یہ جو ہے نا مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی لکھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین بدعت ہے۔ اور اس سے آگے ذرا بڑھیے، پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، وہ انہوں نے کتاب لکھی ہے میلاد النبی، اس کے صفحہ نمبر 738 پہ وہ اس طرح لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی کا جشن بہترین بدعت ہے۔ اسی طرح فیوض الباری شرح صحیح البخاری، یعنی صحیح البخاری کی شرح جو فیوض الباری ہے اس کے صفحہ نمبر 46 پر یہ علامہ محمود رضوی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ جشن میلاد النبی جو ہے یہ بہترین بدعت ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کتاب الجمعہ حدیث نمبر 205، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعت ضلالہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور نسائی شریف کتاب الصلاۃ عیدین حدیث نمبر 1581، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر گمراہی وہ کلو ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ تو محترم سامعین کرام، ہم نے اپنی مختصر سی بات جو ہماری حیثیت ہے اس کے مطابق ہم نے پوری ذمہ داری سے آپ کے سامنے عرض کی ہے، ہر حوالے کے الحمدللہ ہم ذمہ دار ہیں۔ کسی کا دل دکھانا، کسی کی قدر کو کم کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ جس طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع فرما دے اس سے منع ہو جاؤ۔ تو میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں، یہ حوالے ہیں۔ پھر بھی کسی حوالہ اگر کوئی مجھ سے غلط پڑا گیا ہو، کسی قسم کا حوالہ غلط دیا گیا ہو، تو بجائے ناراض ہونے کے بڑی ہی محبت اور پیار سے میری اصلاح کیجئے گا۔ الحمدللہ میں فوراً رجوع کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔